اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 56، آیت نمبر 57۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے۔ جب ان کی کھالیں پک جائے گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ تھوڑی سی اس آیت کی تشریح سن لیجئے۔ یہ جہنم کے عذاب کی سختی، تسلسل اور دوام کا بیان ہے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے، بعض آثار میں بتلایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی جہنم میں۔ اور مسند احمد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ جتنی ہوگی۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤ اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اہل ایمان جو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہوں، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا کہ ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان عمل صالح کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو مگر خوشبو نہ ہو، درخت ہو مگر پھل نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خیر القرون کے دوسرے مسلمانوں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے پھل اعمال صالحہ سے مالا مال تھی۔ اس دور میں بے عملی یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی ایمان بھی تھا اور اعمال صالحہ بھی تھے۔ اس کے برعکس آج اس وقت میں ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام رہ گیا۔ اعمال صالحہ سے دعوے داران ایمان کا دامن
خالی ہے، ہمارے پاس کلمے کی حقیقت نہیں ہے، کلمے کے بول ہیں اور اعمال صالحہ سے ہم خالی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور دوسری جگہ فرماتے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے، اس میں ایک حدیث صرف بیان کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا۔ یہ شجرۃ الخلد ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ اسے کرتے رہنا چاہیے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آپس میں محبتیں، اتفاق، دلوں کی صفائی، دلوں کی گندگیوں سے پاکیزگی، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجیے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجیے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت کیجیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔